أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسول ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، النبي المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. الصلاة والسلام على طيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وأصحابه المنتجبين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. جاء الحق وذهب الباطل وإن الباطل كان زهوقا. وقال الإمام الحسين عليه السلام: ألا ترون إلى الحق لا يؤمل به وإلى الباطل لا يدنى عنه. صلوات پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیزان ایمان، برادران اسلامی و عزاداران حسینی، ماہ محرم اختتام کو پہنچا اور ماہ سفر کا آغاز ہو چکا ہے. یہ دونوں مہینے عزاداری امام حسین علیہ السلام سے پہچانے جاتے ہیں، اور اس عشرے کی خصوصیت اور اس مہینے کی خصوصیت یہی ہے کہ یہ مہینہ پہچانا جاتا ہے جیسے امام حسین علیہ السلام سے ماہ محرم مخصوص ہے، اسی طرح جناب زینب سلام اللہ علیہا سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کربلا کے دو پنے ہیں، دو ورق ہے. ایک ورق پر حسین لکھا ہوا ہے، دوسرے ورق پر زینب لکھا ہوا ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک مہینہ حسین ابن علی سے مخصوص ہے تو دوسرا مہینہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا سے مخصوص ہے. ایک کاروان کے سالار حسین ابن علی ہیں تو دوسرے کاروان کی سالار زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ہے. کربلا کے دو رخ ہے. کربلا مدینے سے کربلا تک کا ایک سفر ہے جس کاروان کے سالار خود امام حسین علیہ السلام کی ذات ہے. کربلا ناتمام ہے کیونکہ کاروان مدینے سے چلا اور واپس مدینہ پہنچا، تو ایک سفر تمام ہوا. مدینے سے جو کاروان چلا تھا وہ کربلا پہ آ کے ختم ہو گیا. اب جو دوسرا کاروان 11ویں محرم کی صبح جس کا آغاز ہوا تھا وہ کاروان مدینہ واپس گیا. اس کاروان کی قافلہ سالار زینب کبریٰ ہے. جناب زینب سلام اللہ علیہا کے بغیر تاریخ کربلا مکمل نہیں ہے. جس طرح پہلی محرم سے 10 محرم تک امام حسین علیہ السلام کا غم منایا گیا، اس کے بعد شہدائے کربلا کا تذکرہ محرم بھر کیا گیا، اسی طرح پہلی سفر کا آغاز زینب کبریٰ کے نام سے ہوتا ہے اور یہ سلسلہ 40 تک جاری رہے گا جس میں جناب زینب اور ان کی قربانیوں کا تذکرہ ہوگا. جناب زینب کے اس
کاروان کا ذکر ہوگا جس کاروان میں رباب ہے، جس کاروان میں ام کلثوم ہے، یہ زینب کا کاروان ہے، جس کاروان میں سکینہ بنت الحسین ہے۔ جس طرح امام حسین کے کاروان میں جوان بھی تھے، ضعیف بھی تھے، بچے بھی تھے، اسی طرح زینب کبریٰ کے کاروان میں ضعیف خواتین بھی ہیں، بوڑھی خواتین بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، مائیں بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں۔ یہ خاندان رسالت کی بیویاں ہیں۔ کربلا میں خاندان رسالت کے جوانوں کو شہید کیا گیا، اور یہ کاروان خاندان اہل بیت کی ان بیویوں کا ہے جو عصمت والی بیویاں تھیں، جو مخدرات عصمت و طہارت تھیں۔ یہ نبی زادیاں ہیں، یہ نبی کی بیٹیاں ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کا مقتل کربلا ہے، زینب کبریٰ کا مقتل شام ہے۔ زینب شام میں شہید ہوئی، حسین کربلا میں شہید ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ زینب کبریٰ کا مزار شام میں ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جناب زینب کا ایک مزار مصر میں بھی ہے۔ شاید کچھ لوگ سمجھتے ہوں کہ جناب زینب مدینہ میں وہیں پر ان کا مزار ہے۔ اصل میں زینب بنت علی بھی امیر المومنین کی خصوصیات ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ در حقیقت زینب علی کی بیٹی تھی، بنت علی سے پہچانی جاتی ہے، جیسے حسین فرزند مصطفیٰ سے پہچانے جاتے ہیں، رسول اللہ کے بیٹے ہیں، زینب علی کی بیٹی ہے۔ ایک مصطفیٰ کا بیٹا ہے، ایک علی کی بیٹی ہے۔ مصطفیٰ کے بیٹے نے کربلا بنائی، علی کی بیٹی نے شام کی تاریخ بنائی۔ ایک کربلا ہے اور ایک شام ہے۔ زیارت مکمل نہیں ہے جب تک کہ کربلا کے بعد شام کی زیارت نہ ہو۔ کربلا اور شام مل کر، جس طرح محرم اور سفر مل کر عزاداری کے مہینہ مکمل ہوتا ہے، اسی طرح سے زیارت نامکمل ہے زینب کبریٰ کی زیارت کے بغیر۔ کربلا ناتمام ہے۔ جب کبھی کربلا پر آفت آتی ہے، زینب پہلے اس کا دفاع کرتی ہے۔ زینب سلام اللہ علیہا در حقیقت مدافع کربلا کا نام ہے، کربلا کی مدافع کا نام ہے۔ اس وقت بھی آپ دیکھیں گے، ہمارے اس دور میں 14 صدیاں گزر جانے کے بعد داعش کا داخلہ کربلا میں بعد میں ہوا، زینب کبریٰ کے دمشق پر حملہ پہلے ہوا، شام پہ حملہ پہلے ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جناب زینب مدافع ہے کربلا کی۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی خصوصیت اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کا جو کردار ہے کربلا میں، وہ کردار در حقیقت تسلسل ہے اس کردار کا جو آپ کی ماں کے ذریعے سے آپ کو وراثت میں ملا ہے۔ جس طرح سے جو سلسلہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سے شروع ہوا تھا، وہ آ کر وہی جذبے جو جناب خدیجۃ الکبریٰ کے تھے، جو تمنائیں، جو آرزو، جو دعا خدیجۃ الکبریٰ کی تھی، وہ آ کے کربلا میں مکمل ہوئی ہے۔ جس طرح سے جناب خدیجۃ الکبریٰ نے مرسل اعظم کی مدد کی تھی، مرسل اعظم کے لیے پشت پناہ تھی، ایک ساتھی تھی۔ مردوں میں جناب ابو طالب کی ذات کبھی تاریخ بھول نہیں سکتی۔ مکے کی تاریخ جب بھی
مکے کی تاریخ کا ذکر ہوگا، مرسل اعظم کے 2 ساتھیوں کا ذکر ضرور ان کا تذکرہ آتا ہے۔ ایک جناب ابو طالب کا ذکر آتا ہے اور دوسرے خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر آتا ہے۔ ابو طالب اور خدیجۃ الکبریٰ یہ 2 پشت پناہ ہیں مرسل اعظم کے، انہوں نے مرسل اعظم کا ساتھ دیا ہے۔ انہوں نے بظاہر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شیب ابی طالب میں پناہ دی ہے، انہوں نے بظاہر ایک طاقت بخشی ہے اپنی طرف سے، ایک قوت دی ہے اسلام کو، حوصلہ دیا ہے اسلام کو۔ نبی کریم کی تبلیغاتی زندگی میں ان دونوں نے ابتدا سے لے کے مکے کی آخری سالوں تک انہوں نے نبی کریم کا ساتھ نہیں چھوڑا، اور جس سال یہ دونوں نبی کریم کا ساتھ چھوڑتے ہیں اس سال کو نبی حزن کا سال کہتے ہیں، غم کا سال کہتے ہیں۔ نبی فرش عزا بچھاتے ہیں ان کے لیے، نبی غمگین ہوتے ہیں ان کے لیے نبی آنسو بہاتے ہیں، نبی روتے ہیں ان کے لیے، ان کی جدائی پر افسوس کرتے ہیں۔ ان کی جدائی مرسل اعظم سے نہیں بلکہ اسلام کے لیے ایک خلا واقع ہوتا ہے۔ تو جس طرح سے خدیجۃ الکبریٰ نے اور جس طرح سے خدیجۃ الکبریٰ اور جناب ابو طالب نے اسلام کی مدد کی ہے، اسی طرح سے آگے مدینے کی زندگی میں مرسل اعظم کے بعد جب امیر المومنین کا دور شروع ہوتا ہے تو امیر المومنین کی زندگی میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا کردار سامنے آتا ہے۔ اور یہ دونوں آغوش مصطفیٰ کے پروردہ ہیں، آغوش نبی کے پروردہ ہیں۔ امیر المومنین اور فاطمہ زہرا دونوں آغوش مصطفیٰ کے پروردہ ہیں، دونوں معجزہ ہیں مرسل اعظم کا۔ مرسل اعظم کے معجزات میں سے نبی کریم کو 2 اہم معجزات دیے گئے تھے، ایک معجزہ قولی، ایک معجزہ فعلی۔ معجزہ قولی کا نام ہے قرآن اور معجزہ فعلی کا نام ہے امیر المومنین کی ذات۔ معجزہ فعلی کا نام ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات۔ جیسے قرآن معجزہ ہے مرسل اعظم کا، ویسے معجزہ ہے فاطمہ زہرا اور امیر المومنین کی ذات۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اگر عظمت مصطفیٰ کو سمجھنا ہے تو امیر المومنین کو سمجھنا ہوگا، اگر منزلت مرسل اعظم کو سمجھنا ہے کہ ان کی تعلیم اور تربیت کا نمونہ دیکھنا ہے تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو دیکھنا ہوگا۔ یہ سب باتیں اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں سمجھنا اگر جناب زینب کو ہے تو اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ جناب زینب کی تاریخ کو سمجھیں، اور جناب زینب کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کی ماں کو سمجھا جائے، ان کی نانی کو سمجھا جائے، کیونکہ جناب زینب تاریخ کا ایک حادثہ نہیں ہے بلکہ جناب زینب کی تربیت میں ان سب کے اثرات ہیں، ان سب کی تربیت کے اثرات ہیں۔ جناب زینب کی جو نشو و نما ہوئی ہے وہ کس خاندان میں ہوئی ہے، کس قبیلے میں ہوئی ہے، کس آغوش میں ہوئی ہے، ان پر کن کن لوگوں کے اثرات تھے، یہ ساری باتیں جناب زینب کے حوالے سے جب تک نہیں کی جائے گی کہ خود شخصیت زینب سمجھ میں نہیں آئے گی کہ جناب زینب کیسے بنی۔ جس طرح سے خود امام حسین علیہ السلام کے بارے میں یہی کہا جائے گا کہ حسین تاریخ کا حادثہ نہیں ہے کہ اچانک حسین پیدا ہو گئے، بلکہ امام حسین علیہ السلام کو سمجھنے کے لیے سیرت رسول کا مطالعہ ضروری ہے، کیونکہ سیرت حسین سیرت محمد کا تسلسل ہے، اور خود مصطفیٰ کو سمجھنے کے لیے
شیخ الانبیاء کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ مصطفیٰ تسلسل ہے انبیاء کی زحمتوں کا۔ جب تک خلیل سمجھ میں نہیں آئیں گے، خلیل کی زحمتیں اور خلیل کی سنت سمجھ میں نہیں آئے گی، سنت خلیل زندہ ہوئی ہے مصطفیٰ کی صورت میں، دعائے خلیل زندہ ہوئی ہے مصطفیٰ کی صورت میں، تو یہ جڑ جو ہے، یہ بنیاد جو ہے، اس کے ریشے جو ہے وہ بہت دور تک جاتے ہیں، یہ اثرات بہت دور سے آئے ہیں، یہ خصوصیتیں جو آئی ہیں وہ ایسے ہی نہیں آئی ہیں، یہ خصوصیتیں بہت دور سے چلتی ہوئی آئی ہیں، اس کے ریشے بہت دور سے جا کے ملتے ہیں، یہ عروج ہے، یہ کمال ہے، لیکن اس کے پیچھے اس کی بنیادوں میں کس کا لہو ہے، ان بنیادوں میں کس کا کردار ہے، جب تک وہ کردار سمجھ میں نہیں آئے گا، جب تک کہ وہ ریشے سمجھ میں نہیں آئیں گے، جب تک کہ وہ جڑ و بنیاد سمجھ میں نہیں آئے گی، ہمیں پھل کی عظمتوں کا احساس نہیں ہوگا کہ یہ پھل کس درخت کا پھل ہے، جب تک کہ اس کی جڑوں پر ہماری نظر نہ ہوگی، وہ پھل اور اس پھل کی لذت کا ہمیں احساس نہیں ہوگا۔ یہ پھل تو نتیجہ ہے۔ عزیزان گرامی، ہم نے کربلا کے واقعات سن لیے، امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ ہم نے ماہ محرم میں سنا، شہادتوں کا ذکر ہم نے سنا، جناب علی اکبر کی شہادت کا ذکر ہم نے سنا، جناب قاسم کی شہادت کا تذکرہ ہم نے سنا، جناب اون و محمد کی شہادت کا ذکر ہم نے سنا، اصحاب حسینی کی شہادتوں کا تذکرہ ہم نے سنا، جناب حر کا ذکر ہم نے سنا، جناب مسلم ابن اوسجہ کا ذکر سنا، جناب زہیر قین کا ذکر سنا۔ ایک طرف اصحاب کی جانفشانیاں اور ایک طرف انصار کا امام حسین پر فدا ہونا، یہ دونوں چیزیں ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، اور پھر امام حسین کی شہادت۔ لیکن عشرہ محرم میں ہمیں یہ سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا کہ آخر یہ کربلا اور یہ شہادتیں، اس کا مقصد کیا تھا، یہ سمجھنے کا ہمیں موقع نہیں ملا۔ یہ مہینہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ اس مہینے میں ہم بیٹھ کر کچھ دیر کے لیے سوچیں اس وقت ہم ہوش کے ساتھ پوری اپنی توانائیوں کے ساتھ وقت دیں، کربلا کو سمجھیں۔ اگر ہم واقعی ہم نے سچی عزاداری کی ہے، ہم واقعی امام حسین کے چاہنے والے ہیں، تو اس کا پتہ ماہ سفر میں چلے گا۔ اب کتنے لوگ دلچسپی دکھاتے ہیں مجلسوں میں، یہ اہمیت کی بات ہے، ورنہ ماہ محرم میں سب آ رہے تھے، ہم بھی آئے، سب عزاداری کر رہے تھے، ہم نے بھی عزاداری کی، سب رو رہے تھے، ہم بھی رو رہے تھے، سب برہنہ پا تھے، ہم بھی برہنہ پا تھے، سب برہنہ سر تھے، ہم بھی برہنہ سر تھے، سب کے ساتھ ہم نے بھی عزاداری کی۔ لیکن ہم نے کیوں عزاداری کی، اس کا جواب ہم سے ماہ محرم میں نہیں پوچھا گیا۔ ماہ محرم سب سوال تھے، جواب اس مہینے میں ہمیں دینا ہے۔ ہم نے کیوں غم منایا محرم میں، اس کا جواب ماہ سفر میں دینا ہوگا۔ علی اکبر کیوں شہید ہوئے، امام حسین نے اس جوان کو کیوں پیش کیا اللہ کی راہ میں، کیوں امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھانجوں اور بھتیجوں کی قربانیاں دی ہیں، اس کا جواب چاہیے۔ امام حسین اپنے ساتھ جوان کو لے کر آئے تھے، سوال یہ ہے کہ ضعیفوں کو کیوں ساتھ لے آئے تھے، اس کا جواب چاہیے۔ اب جواب یہ چاہیے کہ کسی جنگ میں نونہال کو ساتھ لایا نہیں جاتا ہے، پھر یہ امام حسین علیہ السلام ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو کیوں ساتھ لے کے آئے تھے، اس کا جواب چاہیے۔ کیوں امام حسین اپنے لخت جگر کو اور اپنے گود کے بالوں کو لے کر آئے تھے،
یہ بات مباہلہ میں ہوئی تھی کہ نبی اپنے ساتھ اپنے رشتہ داروں کو لے کے آئے تھے، لیکن وہ تو مباہلہ تھا۔ امام حسین کربلا میں اسی طرح سے اپنے گود کے بالوں کو لاتے ہیں، پوری امانتیں لے کے حسین ابن علی، کوئی چیز چھوڑ کے نہیں آتے ہیں، سب لے کے آتے ہیں، اپنا پورا گھر لے کے نکل جاتے ہیں۔ ورنہ کوئی انسان ڈیوٹی نبھاتا ہے، اکیلا جاتا ہے دفتر کو، آپ پورا گھر لے کے نہیں جاتے، نوکری پہ جاتے ہیں تو پورا گھر لے کے نہیں جاتے، بچے اسکول جاتے ہیں اور جو ہے گھر والے گھر میں اپنا گھر کی ذمہ داریاں سنبھالتے ہیں، آپ دفتر کو سنبھالتے ہیں، آپ کاروبار سنبھالتے ہیں، آپ اکیلے تجارت کرتے ہیں، فائدہ اور نقصان کے ذمہ دار آپ اکیلے ہوتے ہیں۔ ایک جنرل ہوتا ہے فوج کا، وہ اکیلا جاتا ہے میدان میں، وہ اپنی ڈیوٹی نبھاتا ہے، وہ اپنی ذمہ داری نبھاتا ہے، میدان میں لڑتا ہے۔ لیکن اور کسی بھی جنرل سے یہ تقاضا نہیں ہو سکتا، کسی فوجی سے دنیا میں یہ تقاضا نہیں ہوتا، کسی سپاہی سے یہ تقاضا نہیں ہوتا ہے کہ آپ اپنے ملک کو بچانے کے لیے، آپ اپنے وطن کی عزت کو بچانے کے لیے اپنے پورے خاندان کو لے کے آئیے۔ یہ مطالبہ دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا، اور یہ مطالبہ اضافی مطالبہ ہے کسی سے۔ انسان خود تو تیر کھا سکتا ہے لیکن اپنی اولاد کو تیر کھاتا ہوا نہیں دیکھ سکتا ہے۔ خود انسان بھوکا رہ سکتا ہے، خود انسان پیاسا رہ سکتا ہے، لیکن وہ اپنے بچوں کو پیاسا نہیں دیکھ سکتا، خود وہ اپنے بچوں کو بھوکا نہیں دیکھ سکتا۔ ایسا ممکن نہیں ہے۔ خود انسان اپنی بے حرمتی برداشت کر سکتا ہے، اپنی بے عزتی برداشت کر سکتا ہے، بلوائے عام میں اپنے آپ کی رسوائی کو جھیل سکتا ہے، لیکن اپنی ناموس کی بے ردائی اور اس کی عزت اور اس کی حرمت کو پامال ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا ہے۔ لیکن یہ سب کچھ کیوں برداشت کیا، یہ سب کچھ کیوں کیا، یہ سوال ہے۔ میدان میں جوانوں کی ضرورت ہوتی ہے، بوڑھوں کو لے کے حسین کیوں آئے، اس سوال کا جواب چاہیے۔ بچوں کو لے کر کیوں آئے، اس سوال کا جواب چاہیے۔ اچھا، مردوں کو لے کر آئے تھے، چاہے وہ بچے ہوں کہ جوان ہوں کہ ضعیف ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ حسین ابن علی خواتین کو لے کر کیوں ساتھ آئے تھے؟ خواتین کی ضرورت کیا ہے کربلا میں؟ دنیا میں کوئی جنگ ایسی نہیں ہے کہ جس جنگ میں خواتین کو ساتھ لایا گیا ہو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورتوں پر سے جہاد ساقط کر دیا ہے۔ جہاد خواتین کے لیے نہیں ہے، میدان جنگ میں خواتین کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ لیکن آخر کی وہ کون سی جنگ لڑنے حسین جا رہے تھے کہ جس جنگ میں امام حسین علیہ السلام کو خواتین کی ضرورت تھی؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام حسین علیہ السلام نے یہ فیصلہ خود کیا ہے۔ حسین خود لے کے خواتین کو کربلا پہنچے ہیں، زبردستی سے مدینے سے انہیں بلایا نہیں گیا ہے۔ اگر بلایا جاتا تو، اور بلایا ایک شخص کو جاتا ہے، پورے خاندان کو بلایا نہیں جاتا ہے۔ اور ایسا کوئی موقع ہو تو لوگ جب کوئی تفریح کے لیے جاتے ہیں تو خاندان والوں کو ساتھ لے کے جاتے ہیں، اور خاندان والے اس وقت ساتھ چلتے ہیں جس وقت وہ تفریح پہ جانا ہوتا ہے۔ جب آپ سیر کے لیے جاتے ہیں، جب آپ تفریح کے لیے جاتے ہیں، جب آپ
سرد علاقوں کی سیر کرنے کے لیے جاتے ہیں، سوئٹزرلینڈ کا سفر ہو تو سب کہیں گے ہمیں بھی ساتھ لے کے چلو، لیکن جس وقت گرم ریتی کی طرف آپ جا رہے ہو، لو کے تھپیڑوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جا رہے ہو، سختیاں برداشت کرنے کے لیے جا رہے ہو، زحمتیں برداشت کرنے کے لیے جا رہے ہو، سفر میں تھکن ہونے والی ہے، سفر میں مشکلات پیش آنے والی ہیں، سفر میں زحمتیں پیش آنے والی ہیں، راستے میں ڈکیت، راستے میں چوروں کا سامنا ہونے والا ہے، ایسے وقت میں کوئی اپنے عزیزوں کو ساتھ لے کے نہیں جاتا ہے، اور کوئی عزیز تیار بھی نہیں ہوتا ساتھ چلنے کے لیے۔ سب کہتے ہیں کہ سفر میں سنا مشکل ہونے والی ہے، ہم ساتھ نہیں چلیں گے۔ دیکھیے ہم نے کربلا کو جو سنا ہے، پہلے عشرے میں ہم بھی یہاں تھے، آپ دوسرے ذاکرین بھی تھے، سارے کے سارے لوگ دوڑ رہے تھے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، مجلسیں سن رہے تھے، گریہ کر رہے تھے، لیکن ہم ایسے سن رہے تھے، مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم کوئی داستان سن رہے ہوں، جیسے ہم کہانی سن رہے ہوں، جیسے ہم گزرے ہوئے دور کے ایک کہانی، ایک ایسی کہانی کہ جو فرضی کہانی ہو، ایک ایسی کہانی جو بہت دلچسپ تو ہے لیکن جو واقعیت نہیں رکھتی، جو حقیقت نہیں رکھتی۔ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے دنیا میں، روئے زمین پر یہ واقعیت ہے؟ اس طرح سے ہم نے نہیں سنا، کبھی یہ نہیں سوچا کہ اگر یہ واقعیت ہے تو پھر یہ واقعیت ہوئی کیسے؟ کیونکہ اتنے سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ جس کا سامنا انسان کر نہیں سکتا، جس کا جواب انسان کے پاس نہیں ہے۔ کیا کبھی ہوئے زمین پر آپ نے ایسے انسانوں کو دیکھا ہے؟ کیا کبھی آپ نے ایسا باپ دیکھا ہے کہ جو جوان بیٹے کے لاشے پر پہنچا ہو؟ ایسا باپ آپ نے دیکھا ہے کہ وہ تنہا پہنچا ہو اور اس کے اندر اتنا حوصلہ ہو کہ وہ اکیلے لاشیں کو اٹھائے؟ جب کوئی لاشے پہ جاتا ہے تو دو آدمی بازوؤں کو تھامے ہوئے ہوتے ہیں بوڑھے باپ کے، وہ بڑی مشکل سے لاشے پہ پہنچتا ہے، پہنچ کے بیٹھ جاتا ہے، بیٹھتا ہے تو پھر اٹھانے کے لیے دو آدمی ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو گھر پہنچانے کے لیے دو آدمی ہوتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان جوان بیٹے کے لاشے پہ پہنچے اور اس لاشے کو اکیلا اٹھائے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ اچھا اگر ایسا ہو جائے، فرض کریے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ وہی شخص جو بیٹے کے لاشے پہ نظر آ رہا ہے، یہ وہی شخص ہے جو ابھی بھتیجے کے لاشے پہ نظر آیا تھا؟ یعنی آپ کیا سنے ابھی تک؟ یعنی کیسے آپ نے سن لیا؟ تعجب یہ ہے کہ اس پر کبھی غور نہیں کیا کہ سوچا کیسے آپ نے، ہضم کیسے کیا؟ کربلا کی واقعیت پر آپ ایمان لائے یا نہیں لائے؟ کربلا کو آپ نے نعوذ باللہ کوئی ڈرامہ سمجھا ہے، کوئی جو ہے ایک فرضی واقعہ ہے، فرضی واقعے کی طرح ہم نے سنا ہے۔ اس لیے جو ہے جب فرضی باتیں کی جاتی ہیں تو اکثر لوگوں کو اس میں دلچسپی ہوتی ہے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں فرضی باتیں سننے کے لیے۔ جب کوئی حقیقت بیان کی جاتی ہے تو پھر کوئی لوگ نہیں رہتے، واقعیت لوگ نہیں سننا چاہتے۔ اور اس میں افسوس یہ ہے کہ کربلا کی مظلومیت یہ ہے، عزیزان گرامی، مظلومیت کربلا یہ ہے کہ کربلا کو بیان کرنے والے لوگ، میں دیکھیے یہ باتیں میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں آپ کی ذہانتوں پر اعتماد کرتے ہوئے، لیکن یہ بات جب دوسرے لوگوں تک جائے گی شاید وہ یہ سمجھیں گے کہ میں عزاداری کی توہین کر رہا ہوں، شاید یہ الزام لگے، شاید یہ الزام لگے کہ میں ذاکرین کی توہین کر رہا ہوں، شاید یہ الزام لگے کہ میں مرثیہ خانوں کی توہین کر رہا ہوں، شاید یہ الزام لگے کہ میں نوحہ خانوں کی بے حرمتی کر رہا ہوں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ واقعی تھوڑی دیر کے لیے خود ہم بھی ذاکر ہیں، خود آپ لوگ بھی ذاکر ہیں، تھوڑی دیر کے لیے برداشت کریں، اپنے سینے پہ پتھر رکھیں۔ یہ مظلومیت حسین نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ کربلا کی مظلومیت نہیں ہے تو کیا ہے؟
یہ حقیقت کربلا، واقع کربلا کی مظلومیت نہیں تو کیا ہے کہ اس کو بیان کرنے والوں نے ایسے بیان کیا ہے جیسے واقعی یہ کوئی ڈرامہ ہو. منبر پر ایسے انداز میں انہوں نے ایسے انداز میں واقعات کو سنایا ہے کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ پوری کہانی سنا رہے ہیں. ایک پوری کہانی پورا جو ہے اس کا جس طرح سے شعراء نے جس طرح سے پہلے سراپا بیان کیا، اس کے بعد رجز بیان کیا، پھر جنگ بیان کی، پوری طرح سے جو ہے ایک کردار کو اس طرح سے پیش کیا جیسے کوئی جو ہے ڈرامہ نعوذ باللہ پیش کیا جاتا ہوں. اور اس میں اپنے الفاظ اور اپنی سوچ اور اپنے جو ہے وہ اپنی خواہشات اور اپنے جو ہے وہ ذہنی اپج جس کو کہنا چاہیے، وہ ساری چیزیں رنگ تصویر کربلا میں خود اپنے ذہن سے اپنے مزاج سے انہوں نے رنگ بھرا ہے تصویروں میں. گویا کربلا کی تفسیر منمانی ہوئی ہے. کربلا قرآن ہے جس کے ایک پارے کا نام عباس ہے، جس کے ایک پارے کا نام علی اکبر ہے، جس کے ایک پارے کا نام قاسم ہے، جس کے ایک پارے کا نام علی اصغر ہے. کربلا قرآن ہے. تو جس طرح سے قرآن مجید کی مختلف تفسیریں کی گئی ہیں، اسی طرح سے کربلا کی بھی مختلف تفسیریں سامنے آئی ہیں. ہر کوئی جیسے قرآن کی تفسیر بالرائے ہوئی ہے اور تفسیر بالرائے حرام ہے، قرآن مجید کی تفسیر بالرائے حرام ہے، اسی طرح سے اگر ہم کربلا کو قرآن کے مساوی سمجھتے ہیں تو پھر ہم کو یہ کھل کے کہنا پڑے گا کہ کربلا کی تفسیر بالرائے بھی حرام ہے. کربلا کی تفسیر بیان کرنا بالرائے اپنی خواہش کے مطابق، میں یہ سوچتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں، میں نے کربلا کو یہی سمجھا ہے، تاریخ میں ہو یا نہ ہو لیکن احساس یہی کہتا ہے، جذبات یہی کہتے ہیں. یہ الفاظ ہمارے ہندوستان کے بڑے بڑے خطیبوں کے ہیں، بر صغیر کے بڑے بڑے خطیبوں کے یہ جملے ہیں کہ تاریخ میں ہو یا نہ ہو لیکن احساس یہی کہتا ہے، جذبات یہی کہتے ہیں. میں تو یہی سمجھتا ہوں، میں نے تو یہی غور کیا ہے، مجھے تو یہی پتا چلا ہے، میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ کربلا یہ ہے. یعنی کربلا کا رشتہ تاریخ سے توڑا گیا ہے، کربلا کا رشتہ قرآن سے توڑا گیا ہے، کربلا کا رشتہ سیرت انبیاء سے توڑا گیا ہے، کربلا کا رشتہ سیرت مصطفیٰ سے توڑا گیا ہے. کربلا کو سیرت مصطفیٰ سے الگ کر کے دیکھنے کی کوشش کی گئی ہے. وہ لوگ جو سنت مصطفیٰ سے واقف نہیں ہیں، وہ لوگ جو سیرت مصطفیٰ سے واقف نہیں ہیں، بلکہ مجھے کہنے دیجئے کہ جو لوگ مصطفیٰ کو پسند نہیں کرتے وہ لوگ بھی کربلا کا غم منانے والوں میں شامل ہو گئے. ان سے کربلا کا کیا تعلق ہے آپ بتائیں؟ جو لوگ سنت مصطفیٰ کو اور سنت نبی پر چلنا پسند نہیں کرتے، جن کو سیرت مصطفیٰ پسند نہیں ہے، مصطفیٰ کا دین پسند نہیں ہے، مصطفیٰ کی شریعت پسند نہیں ہے، مصطفیٰ کا قانون پسند نہیں ہے، مصطفیٰ کا اٹھنا پسند نہیں ہے، مصطفیٰ کا بیٹھنا پسند نہیں ہے، مصطفیٰ کا چلنا پسند نہیں ہے، مصطفیٰ کا کردار پسند نہیں ہے، ان لوگوں کو کربلا کیسے پسند آ گئی؟ وہ لوگ شبیہ نبی کو اور شبیہ رسول کو کیوں کر پسند کریں گے؟ وہ لوگ شبیہ پیغمبر کا غم کیسے مناتے ہیں؟ کیا وہ سچے ہیں؟ شبیہ پیغمبر کا غم منانے والے لوگ سچے ہیں؟ اگر سچے ہیں تو جب شبیہ کا احترام کرتے ہیں تو خود حقیقت کا احترام کیوں نہیں کرتے؟ یہ عجیب بات ہے کہ شبیہوں کا احترام اصل حقیقت سے زیادہ ہو رہا ہے. کربلا کی شبیہ بناتے ہیں، اس کا احترام زیادہ کرتے ہیں خود کربلا سے.
شبی پر ہاتھ لگانے نہیں دیتے، امام بارگاہوں کے تحفظ کے لیے تو جان دینے تیار ہیں، لیکن شہزادی زینب کے روزے کی تحفظ کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھتا۔ امام باڑے پر حملہ ہو تو سب آگے آ جاتے ہیں، لیکن روزے زینب جو حقیقی روزہ ہے، کربلا جو حقیقی روزہ ہے، اس کو بچانے کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ کیا ہم اپنے دعوے میں سچے؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں جانے کے، کچھ باتیں تلخ ہوتی ہیں، لیکن تلخ باتیں چونکہ حقیقت رکھتی ہیں اس لیے ہمیں پسند نہیں آتی ہیں۔ نہ تلخ ذاکرین پسند آتے ہیں، نہ تلخ علماء پسند آتے ہیں، نہ تلخ بیان استاد پسند آتا ہے، کیونکہ انسان تلخیوں کو پسند نہیں کرتا۔ انسان میٹھے کا شیدائی ہوتا ہے، وہ میٹھی باتیں پسند کرتا ہے، وہ دل بہلانا چاہتا ہے۔ مجلسوں میں بھی دل بہلانے والی باتیں ان کو پسند آتی ہیں، وہ کہتے ہیں آج مزہ نہیں آیا، اتنی دیر بیٹھے مجلس میں مزہ، یعنی مجلس میں بھی انہیں مزہ چاہیے۔ اور فرمایا یا شہیدوں کا ذکر ہے، ان کو مزے کی پڑی ہوئی ہے، کسی کی جان گئی، کسی کی ادا ٹھہری، کوئی جان دے رہا ہے، کوئی کردار پیش کر رہا ہے، اور کوئی ان شہادتوں کی اداکاری کر رہے ہیں۔ درس میں جانا پسند آتا ہے، کالج جانا پسند آتا ہے، یونیورسٹی جانا پسند آتا ہے، اتنے لوگوں کو پسند نہیں آتا۔ کیوں انہیں پسند نہیں آتا؟ اس لیے کہ وہاں کوئی ڈرامہ نہیں ہوتا ہے، وہاں درس ہوتا ہے، وہاں ذہن کو پگھلایا جاتا ہے، وہاں دل سے گفتگو نہیں ہوتی، دماغ سے گفتگو ہوتی ہے۔ جہاں دل سے گفتگو ہوتی ہے وہاں انسان کو مزہ آتا ہے، جہاں دماغ سے گفتگو ہوتی ہے وہاں لطف نہیں آتا۔ مجلس ٹھنڈی ہو جاتی ہے، جیسے یہاں ٹھنڈی ہو گئی ہے نا، مجلس ٹھنڈی جا رہی ہے۔ کیوں ٹھنڈی جا رہی ہے؟ مجلس ایک دم ٹھنڈی جا رہی ہے، ٹھنڈی ہو گئی۔ کیوں؟ ٹھنڈی گرم بھی ہوتی ہے۔ مجلس پانی کی طرح ٹھنڈا پانی، گرم پانی، یہ ہے۔ یہ تو مجلس ٹھنڈی ہو گئی، کیوں؟ گرم نہیں ہو سکی، لوگوں کو مزہ نہیں آیا، لوگوں نے واہ واہ نہیں کی۔ تو یہ واہ واہ اور کب کی جاتی ہے؟ جب دل کو کوئی بات لگ جاتی ہے، دل کو کوئی بات اچھی لگتی ہے تو واہ واہ کرنے لگتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں یونیورسٹی کے بچے واہ واہ کیوں نہیں کرتے؟ اسکول میں واہ واہ کیوں نہیں ہوتی؟ کلاس میں واہ واہ کیوں نہیں ہوتی؟ کالج میں واہ واہ کیوں نہیں ہوتی؟ کہ کوئی سائنس اور کوئی علم کی بات استاد بتائے اور ادھر سے نعرہ لگے، ادھر سے نعرہ لگے، پوری کلاس میں نعرہ، واہ 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 واہ، استاد سبحان اللہ، کیا آپ نے جو ہے کیا بات آپ نے پیش کی۔ کوئی نعرہ نہیں لگتا۔ کیوں نہیں لگتا؟ اس لیے کہ وہ ساری باتیں دماغ کو اپیل کرنے والی ہے، دل کو نہیں۔ انسان جب سوچنے لگتا ہے تو سوچنے میں لگ جاتا ہے، پھر وہ نعرہ بھی بھول جاتا ہے، پھر وہ غور کرنے لگتا ہے کہ آخر ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو عزیزان گرامی، اگر کربلا اگر حقیقت ہے تو اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ کربلا کا تعلق دیکھیے، ہم آتے مجلس میں بیٹھتے ہیں، چلے جاتے ہیں، ہماری بس ذمہ داری، ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ بس 1 گھنٹے کی تو مجلس ہے، امام حسین کو بس 1 گھنٹہ تو دینا ہے، ان کا ذکر سننا ہے، کچھ مسائل سننا ہے، رو لینا ہے، کچھ فضائل سننا ہے، ہنس لینا ہے، اور اچھی بات دکھے تو واہ کرنا ہے، بری بات دکھے تو اٹھ کے چلے جانا ہے۔ اس کے بعد اس سے ہٹ کے تو کچھ نہیں ہے۔ عزاداری سے ہماری زندگی کا کیا تعلق ہے؟ عزاداری سے ہماری زندگی کا کیا ربط ہے؟ عزاداری سے ہمارے بچوں کا کیا تعلق ہے؟ عزاداری سے ہماری ماں بہنوں کا کیا تعلق ہے؟ عزاداری سے ہمارے سماج کا کیا تعلق ہے؟ عزاداری سے ہمارے معاشرے کا کیا تعلق ہے؟ عزاداری سے ہماری اپنی زندگی سے کیا تعلق ہے؟
کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہمارے بچوں سے عزاداری کا تعلق ہے۔ اگر عزاداری کا تعلق ہمارے بچوں سے ہوتا تو ہم ساتھ میں اپنے بچوں کو بھی لے آتے۔ عزاداری کا تعلق ہماری خواتین سے ہوتا تو ہم اپنے ساتھ اپنے خواتین کو بھی لے کے آتے۔ ہم عزاداری سے نہ ہماری خواتین کو کوئی فیض پہنچتا ہے، نہ ہمارے بچوں کو کوئی فیض پہنچتا ہے، نہ ہماری زندگی سے اس کا کوئی ربط ہے۔ یہ صرف محرم اور سفر میں بس جس طرح سے بادل آتے اور چلے جاتے ہیں ویسے ہی محرم آتا اور چلا جاتا ہے، بڑی تیزی سے یہ دن گزر جاتے ہیں۔ اس کے بعد ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو پھر حسین یاد نہیں آتے، بلکہ نوحوں میں کہا بھی پھر اگلے برس حسین محرم میں آئیں گے، باقی رہی حیات تو یہ غم منائیں گے، ورنہ قبر میں ہم خاک اڑائیں گے۔ یہ مرثیوں کے جملے ہیں۔ یہ شعراء نے کربلا کو ایسے سمجھایا ہے۔ ہم نے کربلا کو شعراء سے لیا۔ عزیزان، میں شعراء کی توہین نہیں کر رہا ہوں۔ میں اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ ماہ محرم میں نے کتنے اشعار سنائے آپ کو، یہ بتانے کے لیے کہ میں شعراء کا مخالف نہیں ہوں، شاعری کا مخالف نہیں ہوں، لیکن شاعری دین نہیں ہے، شاعری مذہب نہیں ہے، شاعری سے اسلام نہیں لینا ہے۔ ہم نے شاعروں سے دین لیا ہے، شاعروں سے کربلا لی ہے، ہم نے ذاکرین سے کربلا لی ہے، ہم نے خطیبوں سے کربلا لی ہے۔ خطابت ایک فن کا نام ہے، فن خطابت، فن ذاکری، فن شاعری، شاعری ایک فن کا نام ہے۔ ہم نے فنکاروں کو محرم کے محرم جیسی باعظمت شے کو ہم نے فنکاروں کے حوالے کر دیا۔ یہ ظلم نہیں، کربلا پہ تو اور کیا ہے۔ خطابت میں ہم خطیب کا اتار چڑھاؤ دیکھتے ہیں، کس انداز میں انہوں نے پیش کیا، کہ ان کا انداز بیان کیسا ہے، یہ دیکھنے کے لیے لوگ آتے ہیں۔ کیا انداز بیان ہے، کیا لہجہ ہے، کیا الفاظ ہے، کیا انداز بیان ہے۔ کیا آپ مفسران قرآن کا بھی انداز دیکھ کے بلاتے ہیں؟ جب درس آپ کو لینا ہو، کیا آپ اپنے بچوں کو خطیبوں کے حوالے کر دیتے ہیں کہ میرے بچے کو خطابت سنائیے، یہ کہتے ہیں درس پڑھائیے؟ تو درس پڑھانے کے لیے خطیبوں کو بلایا جاتا ہے یا اساتذ کو بلایا جاتا ہے، مدرسین کو بلایا جاتا ہے؟ ابھی تک ہمارے پر صغیر میں یہ ہوتا رہا کہ علماء سے کہا گیا کہ آپ کو خطابت نہیں آتی ہے، آپ ممبر پہ مت آئیے، اور انہوں نے تسلیم کر بھی لیا کہ ہاں ہم کو خطابت نہیں آتی۔ آپ ذاکرین کو بلا کے سنیے، ہم کو ذاکری نہیں آتی ہے، ہم کو خطابت نہیں آتی ہے۔ تو جب علماء ممبروں سے دور ہو گئے تو وہ خطیب لوگ آئے جو کورے کاغذ کی طرح تھے، جن کو کچھ نہیں معلوم تھا کہ کربلا کیا ہے۔ یہ خالی ذہن اوپر آ گئے ممبر پہ، لیکن ان کو ڈرامہ کرنا آتا تھا، لوگوں کے ذہنوں سے کھیلنا آتا تھا، لوگوں کو ہنسانا بھی آتا تھا، لوگوں کو رلانا بھی آتا تھا۔ اور آنے والے لوگ یہی چاہتے ہیں کہ فضائل میں ہنسا دو، مسائل میں رلا دو، اتنا رلاؤ کہ پٹس پڑ جائے۔ کیا کہہ کے رلاؤ، اس سے ہمیں کوئی تعلق نہیں ہے۔ مقصد بس رونا ہے۔ کیوں رونا ہے، کس لیے رونا ہے، اس کی یہ جاننے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر جاننے والے وہ لوگ ہوتے تو اس وقت حسینیہ بھرا ہوا ہوتا تھا۔ جاننے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو کہ ہم یہ جانیں کہ آخر کربلا کیوں واقع ہوئی، کس لیے واقع ہوئی، کیوں غم حسین منایا جاتا ہے، آخر حسین تھے کون، زینب کبریٰ تھی کون۔ آپ ابتدائی سوالات کسی سے کیجئے۔ بقول ابھی ہمارے بھائی ابھی کہاں ہے، نظر نہیں آ رہے، زوار صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ اتنے عرصے سے جو ہے لوگ محرم کر رہے ہیں، اتنے عرصے سے جو ہے مجلسیں کر رہے ہیں، ابھی تک یہ نہیں پتا چلا کہ مقصد محرم کیا ہے، مقصد کربلا کیا ہے، شہادت حسین کا فلسفہ کیا ہے۔ ابھی تک نہیں سمجھ میں آیا کہ حسین شہید کیوں ہوئے، کس لیے ہوئے۔ یہ سوالات اب بھی تشنا ہیں، یعنی پھر بیان کیا کیا گیا، تحلیل کیا ہوئی، ابھی تک سمجھایا کیا گیا، سمجھا کیا۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کربلا سمجھے اور سمجھانے کی باتیں نہیں تھی۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا
کہ انقلاب اسلامی سے پہلے، اس کو انقلاب ایرانی مت کہیے، انقلاب اسلامی سے پہلے لوگ مذہب کو افیون سمجھتے تھے، مذہب کو ایک نشہ سمجھتے تھے، مجلسیں نشہ کی طرح تھی، عزاداری کا ایک نشہ تھا، دین ایک نشے کے طور پہ استعمال ہوتا تھا، دین زندگی سے تعلق نہیں رکھتا تھا، مذہب زندگی سے تعلق نہیں رکھتا تھا، دین ایک رسم و رواج کا نام تھا، دین کا حقیقت سے کوئی رشتہ نہیں تھا، قرآن داغ سے کبھی اترتی نہیں تھی، لوگ صرف تلاوت کر کے رکھ دیتے تھے، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ عمل کرنے کی کتاب قرآن کو کبھی سمجھا نہیں گیا کہ قرآن زندگی کی کتاب ہے، منشور حیات انسانی ہے، اس طرح سے قرآن کو کبھی دیکھا نہیں گیا، اسلام کو کبھی اس طرح سے کہتے تھے اسلام قابل عمل ہی نہیں ہے، اسلام پہ عمل ممکن نہیں ہے، کیا اسلام کی بنیاد پر حکومت چلائی جا سکتی ہے؟ اسلام کی بنیاد پہ بینکنگ چلائی جا سکتی ہے؟ اسلام کے قوانین کو لے کر کے انسان بازار میں بیٹھ سکتا ہے، تجارت ہو سکتی ہے؟ اسلام کے مطابق کیا تجارت ممکن ہے؟ اسلام کے مطابق کیا زندگی گزاری جا سکتی ہے؟ نہیں۔ کہاں دین قابل عمل نہیں ہے، اسلام قابل عمل نہیں ہے، یہ سب باتیں زندگی میں نہیں چلتی۔ خدا جو ہے وہ آخرت میں کام آئے گا، خدا زندگی میں اور دنیا میں کوئی خدا کا نام لے کے نہیں جی سکتا۔ یہ ہمارے کانوں میں بچپن میں یہ آوازیں ہم تک پہنچائی گئی ہیں، ہم انہی آوازوں کو سن کے بڑے ہوئے۔ یہ بچے جو انقلاب کے بعد پیدا ہوئے ہیں یہ بہت خوش نصیب ہیں کہ ان کے کانوں تک وہ باتیں نہیں گئیں جو ہمارے کانوں تک پہنچی ہیں۔ کہ خدا کرنے سے زندگی نہیں گزرتی، دین کرنے سے زندگی نہیں گزرتی، مذہب کا نام لے کے کوئی زندگی نہیں گزار سکتا ہے، یہ باتیں ہوا کرتی تھی۔ تو پھر وہ لوگ جو قرآن کو قابل عمل نہیں سمجھتے وہ کربلا کو کیسے قابل عمل سمجھ لیتے؟ لہذا ان کے نزدیک کربلا صرف ایک داستان اور کہانی تھی۔ اور آپ کو یاد ہوگا اب بھی بر صغیر میں جمعرات کا دن آتا ہے تو کہانیاں سنی جاتی ہیں، بی بی سگڑ کی کہانی، تیسرے چاند کی کہانی، لکڑہارے کی کہانی، مولا کی کہانی۔ مولا کی کہانی میں کیا ہے؟ لکڑہارے کی کہانی ہے، یعنی واقعیت نہیں ہے، کہانیاں۔ اور کہانیوں کو انسان واقعیت سے زیادہ انہماک سے سنتا تھا۔ اب بھی کچھ بچھڑے ہوئے شہر جیسے ہمارا شہر ہے، اب بھی وہاں پر بعض خواتین، جبکہ انقلاب کے بعد دعائے کمیل پیش کی گئی، انقلاب کے بعد دعائے توسل پیش کی گئی، دعائے ندبہ پیش کی گئی، یہ لوگوں نے دعائے کمیل کبھی سنی نہیں تھی انقلاب سے پہلے۔ کتنی عجیب بات ہے، انقلاب سے پہلے لوگوں کی تہذیب اور کلچر میں دعائے کمیل رائج نہیں ہوئی تھی کہ جمعرات کا دن آتا تو کہانی ذہن میں آتی تھی کہ آج مولا کی کہانی سننا ہے، آج بی بی سگڑ کی کہانی سننا ہے، آج 10 بیویوں کی کہانی سننا ہے۔ لیکن کسی کے دماغ میں یہ بات نہیں آئی تھی کہ اور اب بھی 30 برس گزر جانے کے بعد انقلاب کو اب بھی صحیفہ سجادیہ کسی نے نہیں کھولا ہے، اب بھی امام زین العابدین کی دعائیں متروک ہیں۔ زین العابدین صرف ماہ محرم و سفر میں سنائی دیتے ہیں، ربیع الاول میں امام زین العابدین کی دعائیں کوئی نہیں پڑھتا، پھر حسین یاد نہیں آتے، پھر محرم میں نظر آتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے فصلی بنا دیا ہے، عزاداری کو فصلی کر دیا ہے، دین کو فصلی۔ جس طرح سے روزے صرف ماہ رمضان میں رہ جاتے ہیں، کتنے لوگ عبادت کو ماہ رمضان سے مخصوص کر رکھا ہے کہ عبادت صرف ماہ رمضان میں ہوگی۔ بھئی سال بھر کہاں عبادت ہو سکتی ہے، سال بھر تلاوت کیسے ہو سکتی ہے، سال بھر جو ہے وہ روزے کیسے رہ جاتے ہیں، یہ ممکن نہیں ہے، یہ صرف ماہ رمضان کی حد تک ہے۔ اسی طرح سے کہا کہ محرم مجلسیں صرف 10 دن کے لیے ہیں، اس کے بعد ابھی وقت نہیں ہے کہ ماہ سفر میں بھی ہم وقت دیں، ربیع الاول میں بھی وقت دیں۔ یہ ہمیشہ کی مجلسیں کیا ہیں؟ یہ سال بھر کی مجلسیں کیا ہوتی ہیں؟ مجلسیں صرف محرم کی حد تک۔ ٹھیک ہے، عزاداری 12 دن کی ہوتی ہے، لیکن حسین تو 12 دن سے مخصوص نہیں ہے۔ ذکر حسین، ذکر اولیاء
امام حسین کی سیرت، امام حسین کی سنت، دیکھیے ہر مذہب میں، میں ایک خاص بات کہہ کے آپ کی زحمت کو تمام کروں کہ دیکھیے ہر مذہب میں ان کے دین کے پروگرام تو ہوتے ہیں نا، دین سمجھانے کے لیے۔ ہندوؤں میں آپ جائیے، ہندوازم میں ان کے جو پنڈت ہوتے ہیں، ان کے جو بزرگ ہوتے ہیں دین کے، جو ان کے ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں، کیا ان کے لیکچرز نہیں ہوتے، تقریریں نہیں ہوتی؟ مسلمانوں میں وعظ کی محفلیں نہیں ہوتی، تفسیر قرآن کی محفلیں نہیں ہوتی، دین فہمی کی کلاسیں نہیں ہوتی دنیا میں، جلسے نہیں ہوتے ہیں دنیا میں، مذہبی میٹنگز نہیں ہوتی ہیں، مذہبی جلسے نہیں ہوتے ہیں، واعظ و نصیحت کے جلسے نہیں ہوتے ہیں دنیا میں۔ دوسرے مذاہب والے اپنے مذہب کو پیش کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ سیمینار تو رکھتے ہیں نا، کوئی نہ کوئی جلسے آپ نے دیکھا ہے نا پاکستان میں کہ اہل حدیث کا جلسہ ہوتا ہے، حنفیوں کی جو ہے کہ جلسے ہوتے ہیں۔ تو آپ بتائیے شیعوں میں ایسا کیوں نہیں ہوتا ہے؟ وہ سب کے سب مجلس کے نام پہ ہمارے پاس ہوتا ہے، یعنی ہمارے پاس تفسیر قرآن کی کلاسیں بھی ہوتی ہیں، تفسیر قرآن کے جلسے بھی ہوتے ہیں، جناب ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر ہوتا ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہوتا ہے، انبیاء کا بھی ذکر ہوتا ہے، ہمارے پاس اولیاء کا بھی ذکر ہوتا ہے، ہمارے پاس قرآن کی تفسیر بھی بیان ہوتی ہے، سیرت نبی بھی بیان ہوتی ہے، سیرت رسول بھی بیان ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ کا نام مجلس کا رکھا جاتا ہے کہ مجلس حسین ایک ایسا نمائندہ نام ہے کہ جس میں ہر ذکر شامل ہے، تمام واعظ و نصیحت، درس، بحث، سب چیزیں قرآن اسی نام سے ہوتا ہے، مجلس کے نام سے قرآن کی تفسیر بیان ہوتی ہے۔ اب جیسے یہ سلسلہ ہے، یہ ایک کلاس ہے، ہم سمجھیں کہ عزاداری کو کورس کی طرح سمجھنے کی کوشش کی، عزاداری کیوں مناتے ہیں، کس لیے مناتے ہیں، یہ سارے سوال کے جوابات کے لیے ہم نے یہ جو جلسات رکھے، اس جلسات کا نام مجلس عزا۔ ہمارے پاس جلسہ نہیں ہوتا ہے، جلسے دیکھیے کوئی جلسے نام کے ہمارے پاس کوئی آپ نے پوسٹر دیکھا کہ شیعوں کا جلسہ ہو رہا ہے؟ جلسہ نہیں ہوتا ہے۔ کہ پھر دین کی باتیں ان کے یہاں نہیں ہوتی ہیں، مذہبی گفتگو ان کے یہاں نہیں ہوتی ہیں، سارے مذہبی باتیں، واعظ کی باتیں، نصیحتوں کی باتیں، اخلاقیات اور جو ہے سیرت نبی، سنت نبی، شریعت کی باتیں، احکام کی کلاسیں، تفسیر کی کلاسیں، ساری کی ساری باتیں ہمارے پاس مجلس کے نام۔ اور یہ ایک ایسا مقدس اس میں رخ پیدا ہو جاتا ہے کہ لوگ خود مجلسیں رکھواتے ہیں، خود لوگ مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں، خود لوگ مجلسوں میں اپنا حصہ ادا کرتے ہیں۔ لیکن دنیا میں جو دینی محفلیں ہوتی ہیں وہ سب بے رونق ہوتی ہیں۔ میں انشاءاللہ کل آپ پرسوں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ کربلا کتنی بڑی نعمت ہے ہمارے پاس اگر ہم اس کی قدر کریں، لیکن ہم کو کربلا اور عزاداری اور مجلسوں کی قدر نہیں ہے۔ ہم اسے بے قیمت ہم خود کر رہے ہیں کیونکہ ہم کو اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، یہ ایک بڑی نعمت ہے، اگر اس کا ہم نے احترام نہیں کیا تو یہ نعمت ہم سے چھین لی جائے گی۔ دنیا میں ہم پہچانے جاتے ہیں تو عزاداری کے نام پہ پہچانے جاتے ہیں، دنیا میں ہماری شناخت کربلا والوں کے نام سے ہوتی ہے، ہم ذکر مظلوم سے پہچانے جاتے ہیں کہ یہ مظلوموں کے رونے والے ہیں، یہ غم کربلا منانے والے ہیں، یہ حسین پہ رونے والے۔ کتنا شرف ہے ہمارے پاس کہ ہم مظلوموں سے پہچانے جاتے ہیں۔ ہم ظلم نہیں کر سکتے، یہ ظالم نہیں ہو سکتے، دنیا ظالم ہو سکتی ہے لیکن یہ ظالم نہیں ہو۔ ہم پر ہر الزام لگا عزیزان گرامی، لیکن ظالم ہونے کا الزام ہم پہ نہیں لگا۔ دنیا ہم پر ہر طرح کا الزام لگا چکی ہے، لیکن کسی سے پوچھئے کہ دنیا میں ہم ظالم کے طور پہ پہچانے جاتے ہیں؟ نہیں۔ مسلمانوں پر دہشت گردی کا الزام لگایا گیا،
لیکن حسین کے چاہنے والوں پہ دہشت گردی کا الزام نہیں لگایا جا سکا. کیوں؟ اس لیے کہ سب سے بڑی دہشت گردی کا نشانہ خود حسین ابن علی بنے. دنیا کی سب سے بڑی دہشت گردی جو ہوئی ہے وہ کربلا میں ہوئی ہے. سب سے بڑے دہشت گرد پوری دنیا کے سے بلائے گئے دہشت گرد کربلا میں امام حسین کے مقابلے میں جمع ہوئے تھے. یہ ایسے دہشت گرد تھے جنہوں نے بچوں پہ ترس نہیں کھایا. کتنی عجیب بات ہے. ایک ذاکر کہا کرتے تھے کہ تم نے امام حسین کو شہید کر دیا, تم نے علی اکبر کو شہید کر دیا, تم نے جوانوں کو شہید کر دیا حسین کے, اس کے بعد تو کم سے کم اگر تم میں انسانیت ہے تو ان بیویوں کی تو حرمت کا خیال کیے ہوتے. اب اس کے بعد دشمنی کی حد تو ختم ہو گئی, تیر برسائے, تلواروں سے کاٹ دیا جسم کو, گلے پہ خنجر چلا دیا, جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے, جوان کے سینے پہ برشی کا پھل لگایا. تم نے ننھے مجاہد پہ ترس نہیں کھایا. حسین کی آغوش میں حسین کے بچے کو شہید کر دیا. حسین کا نونہال حسین کے ہاتھوں پہ شہید ہو گیا. تم نے امام حسین پر ہر طرح سے تیر برسائے, تلواریں, جن کے پاس کچھ نہ تھا انہوں نے پتھر برسائے. اس طرح سے امام حسین کو گھوڑے سے زمین پہ گرایا. یہ سب کچھ ہونے کے بعد تم نے اپنا پورا غصہ نکال دیا. تمہارے اندر جتنی خباثت تھی, تمہارے اندر اس طرح کی کا غصہ تھا, جتنی نفرت تھی, تم نے سب کا اظہار کر دیا. جتنی عداوت تمہارے دلوں میں بیٹھی ہوئی تھی, امیر المومنین کی عداوت, حسن مجتبیٰ کی عداوت, مرسل اعظم کی عداوت, فاطمہ زہرا کی عداوت, ساری عداوت تم نے امام حسین پہ ختم کر دی کہ حسین فاطمہ کا بیٹا ہے, حسین علی مرتضیٰ کا بیٹا ہے. تو جنہیں علی مرتضیٰ سے نفرت تھی انہوں نے بھی اپنا غصہ فاطمہ کے بیٹے پہ اتار دیا. علی ابن ابی طالب کا غصہ امیر المومنین کی جو عداوت تھی, اس عداوت کا نشانہ حسین کا بنایا گیا. کسی نے پوچھا کیوں حسین کو شہید کر رہے ہو, امام حسین کو کیوں مارا جا رہا ہے؟ اور حسین نے جب سوال کیا کہ آخر تم مجھے کیوں شہید کرتے ہو, تو کہا بغضا لابی, تمہارے باپ کے بغض میں ہم تمہیں مار رہے ہیں. کچھ لوگ یہ بغض میں مبتلا تھے, کچھ لوگ رسول اللہ سے بغض رکھتے تھے, کچھ لوگ فاطمہ زہرا سے بغض رکھتے. تو جتنے بغض رکھنے والے تھے, عداوتیں جن کے دلوں میں تھی, کینہ جن کے دلوں میں تھا, سب نے اپنا کینہ اتار دیا, سب نے اپنی عداوت اتار دی. ایک مظلوم کو بیچ میں دیکھا, سب نے چاروں طرف سے گھیر لیا. اور اس طرح سے مظلوم حسین تیروں کا نشانہ بھی بنے, تلواروں کا نشانہ بھی بنے. باپ کے عداوت کرنے والے بھی امام حسین پر تیر چلا رہے تھے. نانا رسول اللہ کے دشمن بھی امام حسین پہ تیر برسا رہے تھے کہ یہ مصطفیٰ کا بیٹا ہے, یہ علی مرتضیٰ کا بیٹا ہے. لیکن ان شہادتوں کے بعد اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شہادت حسین کے بعد پرسہ کیسے دیا گیا حسین کا؟ پرسہ ایسے دیا گیا کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد خیام میں آگ لگا دی گئی, اور اس کے بعد جوان کا بستر جلایا گیا. سید سجاد کا بستر جل رہا تھا. راوی کا بیان ہے کہ میں زینب نورہ کو دیکھ رہا تھا کہ بیوی ایک جلتے ہوئے خیمے میں جا رہی تھی اور واپس آ رہی تھی, پھر جاتی تھی, پھر واپس آتی تھی. ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ کوئی قیمتی شے اس نے اس جلتے ہوئے خیمے میں چھوڑ دیا ہے. لیکن ایک مرتبہ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ جلتے ہوئے خیمے سے ایک بیوی ایک جوان بیٹے کو ہاتھوں پہ اٹھائے ہوئے باہر آئی. یہ حسین کی امانت تھی, جسے حسین کی بیٹی, جس کے حسین کی بہن جلتے ہوئے خیموں سے باہر لے کر آئی. اس طرح سے سید سجاد کا تحفظ ہوا. لیکن اس طرح سے کہ ہاتھوں میں ہتھکڑی پہنائی گئی, پیروں میں بیڑیاں پہنائی گئی, اور بلوائے عام
میں سید سجاد کو یہ ندا سننی پڑی، ہاذہی زینب و ہاذہی